السلام علیکم میرے عزیز ساتھیوں، جو میں واقعہ آپ کو بیان کرنے جا رہی ہوں، اس واقعے کا نام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہادری۔ تو آپ اس کو پورا دیکھیے گا۔ چلو اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا واقعہ۔ ایک گھر میں بچہ پیدا ہوا، لیکن وہ زمانہ ایسا تھا کہ فرعون جس کے بھی گھر میں بچہ ہوتا تھا اسے چھین لیتا تھا اور مار دیتا تھا۔ تو اس بات سے تنگ آ کے اس بچے کی ماں نے اسے ایک ٹوکری میں ڈال کے بند کر کے اسے سمندر میں بہا دیا، اور پھر وہاں پہ ایک دھوبی تھا، اس دھوبی کو وہ بچہ مل گیا، اور وہ دھوبی اس بچے کو فرعون کی بیوی کے پاس لے گیا۔ فرعون کی بیوی نے جیسے ہی وہ پلہ ہٹا کے دیکھا تو اس نے دیکھا یہاں پہ تو ایک پیارا سا بچہ ہے۔ اس کو وہ بچہ بہت پسند آیا۔ اس نے فرعون سے بات کی کہ یہ دیکھیں اتنا پیارا بچہ ہے، کیا ہم اسے پال سکتے ہیں؟ فرعون نے کہا ہاں پال سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میرے اچھے والے سپاہی کے پاس جاؤ، وہاں سے پتہ چلے گا اس کو ہم پال بھی سکتے ہیں یا نہیں۔ تو پھر اس کے پاس گئے، اس نے ایک جگہ پہ پھول رکھے اور ایک جگہ پہ آگ، اور اس نے کہا اگر اس کا ہاتھ پھول کی طرف جائے گا تو یہ ایک نیک بچہ ہے، اور اگر اس کا ہاتھ آگ کی طرف جائے گا تو یہ بالکل بھی نیک نہیں ہے، اور اگر آگ کی طرف جائے گا تو آپ لوگ اسے پال سکتے ہیں۔ یہ بات سن کے فرعون بھی خوش ہو گیا، اور فرعون نے کہا ٹھیک ہے۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ پھول کی طرف جانے والا تھا تو وہاں پہ فرشتے آ گئے، اور فرشتوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ آگ کی طرف کر دیا، جس سے سب کو لگنے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نیک بچہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پال لیا۔ وقت گزرتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کلمہ پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اور سب کو دین کی باتیں سکھاتے تھے۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کو کہا ماں آپ بھی ذرا کلمہ پڑھیں۔ اس کی ماں تو اس سے بہت پیار کرتی تھی، ان کی ماں نے کلمہ پڑھ لیا، اور جیسے ہی یہ بات فرعون کو پتہ چلی، فرعون اپنے ہزاروں سپاہیوں کے ساتھ لے کے موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پڑ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، بس ایک ڈنڈی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام بھاگتے رہے، اور پیچھے ان کے 100 سے زیادہ سپاہی لگے ہوئے تھے۔ سامنے ایک بڑی سی ندی آ گئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے کہا کہ اللہ پاک سامنے تو اتنی بڑی ندی آ گئی ہے، اب میں کیا کروں؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے ہاتھ میں جو ڈنڈی ہے وہ ندی پر مارو، جس کی وجہ سے ندی ایک سڑک بن جائے گی اور تم آسانی سے وہاں سے چلے جاؤ گے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ویسا ہی کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پانی میں وہ ڈنڈی ماری، اور پھر وہ پانی ایک سڑک بن گیا، جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام آسانی سے وہاں سے چلے گئے۔ اور جو فرعون والے تھے وہ لوگ جیسے ہی جانے لگے، وہاں پر واپس سے وہ ندی آ گئی، اور فرعون لوگ وہاں پہ ڈوب کے مر گئے، اور ابھی بھی سمندر کی گہرائیوں میں فرعون کی لاش ہے۔ اور اگر آپ کو اچھا لگا تو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔